नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल मदीनिल अमीनिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बयान कर रही थी सामईन इकराम कि यहाँ तक कि आपका घर बार हदायत का मरकज़ बन जाता है, आपके ख़यालात को हदायत मिलती है, आपकी ख्वाहिशात को हदायत मिलती है, आपकी तमन्नाओं को हदायत मिलती है। सिर्फ़ आपके अफ़ाल व अमाल को नहीं बल्कि आपके सीरत व किरदार को भी हदायत मिलती है, आपके इरादों को हदायत मिलती है, नीज़ आपके ज़हर को हदायत मिलती है, आपके बातन को हदायत मिलती है। माना है हमें सीधा रास्ता दिखा, हमारे कानों को भी, हमारी आँखों को भी, हमारे हाथों को भी, हमारे पाँवों को भी, हमारी सोचों को भी, हमारे दिलों को भी, हमारी फ़िक्र को भी, हमारे अमल को भी, हमारे किरदार को भी, हमारे रवैये ज़ाविया को भी, हमारे ज़ाविया नज़र को, नुक्ता नज़र को, सोच के अंदाज़ को, अमल के अंदाज़ को, किरदार को, हर शय को सीधा कर दे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के हज़ारों तरीके टेढ़ेपन के हैं और हर टेढ़ापन ख़त्म कर दे, इसे अल मुस्तकीम लगा कर सिरात के साथ ये फरमा दिया कि हमारी राह से, हमारी ज़िंदगी से हर टेढ़ापन को ख़त्म कर दे, फिसलने के इम्कानात को ख़त्म कर दे, भटकने के इम्कानात को ख़त्म कर दे, हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला से ऐसी हदायत मांगो कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह ताला की हदायत शामिल हो, अल्लाह ताला का हुक्म शामिल हो, अल्लाह ताला की अताअत शामिल हो, अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत शामिल हो, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी शामिल हो। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है इसका हुक्म माने और जिससे मना फरमाया है वो ना करें, यानी बार बार दुआएं करें, इल्तिजाएं करें, और दुआ और इल्तिजा रूहानियत को बढ़ाती है, दुआ इबादत का मगज़ है। अब अगला हरफ है वलद्दालीन की लाम। लाम से मुराद है लापरवाही, यानी सारी गुमराही के रास्ते हैं ना ये लापरवाही भी। ये लापरवाही क्या है आइए मायना के हिसाब से समझाती हूँ। लफ्ज़ है लापरवाही, लापरवाही का मतलब है अदम तवज्जो यानी बेएहतियाती, गफलत, संजीदगी का ना होना और ज़िम्मेदारी को नज़रअंदाज करना, यानी ऐसा रवैया जिसमें इंसान किसी काम, फ़र्ज़ या नतीजे की परवाह ना करे। अब ये सवाल पैदा होते हैं कि कौन कौन सी लापरवाही इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। नंबर 1 दीनी लापरवाही, यानी नमाज, कुरान मजीद, ज़िक्र, अज़कार, दुरूद और दीनी उलूम से गफलत। ये सख्त दूर कर देती है, दिल सख्त कर देती है, इंसान हक से दूर हो जाता है। और इखलाकी लापरवाही, झूठ, बददियानती, वादा खिलाफी को मामूली समझना, आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन जाती है। नंबर 3 सोहबत में लापरवाही, बुरे दोस्तों का इंतखाब, इंसान अपने माहौल से असर लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। नंबर 4 ज़ुबान और निगाह की लापरवाही, फजूल बातें, गीबत, बदगुमानी, बदनिगाही, ये छोटे छोटे गुनाह दिल को अंधा कर देते हैं। नंबर 5 वक्त की लापरवाही, वक्त ज़ाया करना, मकसद ज़िंदगी से बेखबर रहना इंसान को बेराह रवी की तरफ ले जाता है। नंबर 6 ज़िम्मेदारियों में लापरवाही, वालिदैन और औलाद, माशरे, मुलाजमत के हुकूक अदा न करना, ये दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान का बायस बनता है। और ये सब लापरवाहियाँ इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती हैं। आइए एक छोटा सा वाक़या मैं बयान कर देती हूँ, इससे हम सबक हासिल करते हैं। एक शख्स था जो हमेशा कहता रहता था कि अभी तो मैं जवान हूँ, बाद में तौबा कर लूँगा। वो नमाज, कुरान, रोज़ा, ज़िक्र, अज़कार में सुस्ती करता था, हराम व हलाल की परवाह नहीं करता था। दोस्त समझाते तो हंसता था और कहता था कि बड़ी लंबी ज़िंदगी पे ये जी, खुद ही तौबा कर लेंगे, एंड पे आ गए। एक दिन
وہ موٹر سائیکل پر تیز رفتاری سے جا رہا تھا اور موبائل فون میں مصروف تھا۔ ایک ہی لمحہ کی لاپرواہی ہوئی تھی کہ ٹرک کے نیچے آ گیا۔ لوگوں نے اسے ٹرک پر تڑپتے دیکھا۔ اس کی زبان سے صرف ایک جملہ نکل رہا تھا، کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا، مگر وقت ختم ہو چکا تھا اور سڑک پر اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ آگاہ اپنی موت سے کچھ بشر نہیں، سامہ 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک لمحہ کی لاپرواہی انسان کو انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس گمراہی میں ابھی تک مبتلا ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے بھی بتانے لگی تھی کہ ایک دن میں پہلے بھی بتانے لگی تھی تو میں رک گئی تھی، لیکن میں چند لوگوں سے ملی تھی اور مجھے ان کے کام اور باتیں کچھ خلاف شرع لگ رہی تھی، اور ان سے میں نے کہا کہ کیوں برے کام کرتے ہیں۔ میں نے دین کی دعوت دی، جھوٹ غیبت زنا سب کچھ کر رہے تھے، فراڈ کر رہے تھے، پیسے لوٹ رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو منع کیا کہ کیوں برے کام کرتے ہو، توبہ کرو۔ آگے سے کہنے لگے محبت کرنا جرم نہیں ہے۔ میں نے کہا محبت بیوی سے ہوتی ہے، دوستوں سے نہیں، دوستی محبت میں شمار نہیں ہوتی، گناہ کبیرہ ہے۔ آگے سے کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے دیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کی باتیں سن کے کہنے لگے کہ ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ، آپ نے بھی تو اپنے محبوب کو بلا کر 7ویں آسمان پر ملاقات کی تھی، محبت کی تھی، تو ہم نے اپنے محبوب سے ملاقات کی ہے تو ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یعنی اتنی سخت گمراہی اور لاپرواہی میں مبتلا ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے مقابلے بازی کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی نفسانی خواہشات میں اتنا غرق ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی بھی، شان اقدس میں بھی ایسے نازیبا الفاظ بولتے ہیں کہ بندہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور میں بڑی حیران ہو کے ان کے منہ کی طرف تکتی رہ گئی، اور بڑے مزے سے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب لاپرواہیاں ہی تو ہیں، یہ سب گمراہی کے راستے ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اگلا حرف ہے والضالین کی ضاد سے مراد ہے ضلالت۔ یہ ضلالت کیا ہے؟ آئیے معنی کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ ضاد سے ضلالت، یہ بڑا اہم اور فکری سوال ہے، آئیے اسے ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضلالت کے لغوی معنی ہے، ضلالت ضل سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے راستہ بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، حق سے ہٹ جانا، ہدایت کے راستے کو چھوڑ دینا۔ اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جانا ضلالت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، ضلالت کن کاموں سے ملتی ہے؟ قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں ضلالت درج ذیل اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، شرک کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، کفر، نفاق۔ نمبر 3، دین میں بدعات ایجاد کرنا۔ نمبر 4، قرآن و سنت سے روگردانی کرنا۔ نمبر 5، نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ نمبر 6، گناہوں پر اصرار کرنا۔ نمبر 7، جھوٹ اور دھوکہ دینا۔ نمبر 8، حق کی بات کو جان بوجھ کر رد کر دینا۔ نمبر 9، گمراہ لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے کہ جو لوگ ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی ضلالت کے سبب بننے والے کام۔ نمبر 1، دنیا کی ضلالت وہ اعمال ہیں جن سے انسان دنیا میں ہی پریشانی، بے سکونی اور ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔
نمبر 3 ظلم اور ناانصافی، نمبر 4 حرام کمائی، نمبر 5 والدین کی نافرمانی، نمبر 6 تکبر اور غرور، نمبر 7 نماز اور عبادت کو چھوڑ دینا، نمبر 8 دل کی بے چینی، گھریلو مسائل، معاشرتی رسوائی، برکت رحمت کا ختم ہو جانا، نمبر 2 آخرت کی ضلالت، وہ اعمال جو آخرت میں عذاب اور نقصان کا سبب بنتے ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 کفر، نمبر 3 نفاق، نمبر 4 توبہ کے بغیر کبیرہ گناہوں پر مر جانا، نمبر 5 لوگوں کے حقوق مارنا، نمبر 6 دین کا مذاق اڑانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، حساب میں سختی، جہنم کا عذاب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ نمبر 4 ضلالت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ضلالت سے بچنے کے طریقے، نمبر 1 مضبوط ایمان، توحید پر پختہ یقین، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، نمبر 2 قرآن مجید سے تعلق، روزانہ تلاوت کرنا، ترجمہ اور تفسیر کو روزانہ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، نمبر 3 سنت کی پیروی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانا، نمبر 4 نیک لوگوں کی صحبت، صالحین کے ساتھ رہنا، برے دوستوں سے بچنا، نمبر 5 کثرت سے دعا کرنا، خاص طور پر یہ دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، نمبر 6 توبہ اور استغفار کرتے رہنا، سارا دن رات کو بھی گناہ ہو جائے تو سچی توبہ فوراً کرتے رہنا، سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے فوراً کرتے رہنا اور ندامت و شرمندگی اپنے دل میں رکھنا۔